حضرات علماء کرام اور سامعین نظام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہاں منزگام کی بستی میں پہلا جمعہ قائم ہو رہا ہے، اور اس کے لیے جس مسجد شریف کا انتخاب ہوا ہے اس کا نام ہے مسجد الفرقان۔ بہت ہی مبارک نام ہے، اللہ تعالی ہمیں اس نام کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر آج شعبان المعظم بھی چل رہا ہے اور 18 تاریخ ہے شعبان المعظم کی۔ گویا کہ رمضان المبارک ہمارے بالکل سروں کے پاس آ گیا ہے، ہم سے بہت قریب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں وہ آیت ڈالی جس میں رمضان شریف کا بھی ذکر مبارک ہے اور فرقان کا بھی ذکر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس کی عظمت کا اندازہ ایسے لگاؤ کہ انزل فیہ القرآن، اس رمضان شریف میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی فضیلت سے تم رمضان شریف کی فضیلت کا اندازہ لگاؤ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے معاملے میں جو انتظام فرمایا ہے، قرآن مقدس کے بارے میں جو اللہ کا کلام ہے، کہ ہر بہتر سے بہتر چیز کو وہاں رکھا ہے، بہتر سے بہتر انتخاب فرمایا۔ مثلا آپ شروع کریں، قرآن شریف کو بھیجنے والے کون ہیں؟ حضرت اللہ۔ اللہ تو سب سے عظیم ذات ہے، اعظم، اعلیٰ، اکبر، ان سے تو کوئی بڑا نہیں ہے۔ تو بھیجنے والے حضرت اللہ جل جلالہ، کس کو؟ قرآن مجید۔ اور بھیجا کس کے ذریعے سے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، جن کی تعریف خود حضرت رحمان جل ذکرہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں۔ رسول کریم، ایک بزرگ قاصد ہے، بزرگی والا قاصد ہے، قوت والا ہے، عرش والے کے نزدیک رہتا ہے، اور اس کی اطاعت وہاں کی جاتی ہے۔ تمام فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ رب العزت بھیجنے والے ہیں اور لے کر آنے والے ہیں سیدنا جبریل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب سے اعلیٰ فرشتے کو اللہ نے منتخب کیا، اور لے کر کس ذات اقدس پر آ رہے ہیں، کن کے پاس پہنچانا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ اکبر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کسی کی ذات گرامی ہے وہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی ثنا ممکن نہیں ہے۔ تو دیکھیے، آپ بھیجنے والے ہیں حضرت اللہ جل شانہ، لانے والے ہیں سب سے عظیم فرشتے، اور جن کے پاس لایا جا رہا ہے وہ اللہ کے بعد سب سے عظیم ذات ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کس امت کے لیے بھیجا جا رہا ہے؟ کنتم خیر امت، سب سے بہترین امت کے لیے بھیجا ہے۔ جب یہاں بھی سب سے بہترین امت کا انتخاب ہو، یہ امت سب سے بہترین ہے۔ کیوں ہے بہترین بھائی؟ اخرجت للناس، کہ ان کو انسانوں کے نفع کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، یہ اپنی ذات کے نفع کا نہیں سوچتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں؟ ساری انسان۔ اخرجت للناس، ہمارے خیر ہونے کی بنیاد یہ ہے، ورنہ مفسرین نے لکھا ہے کہ آگے اللہ فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تمہارا کام ہے تم امر بالمعروف کرو گے، نیکیوں کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے، اور اللہ پر ایمان لاؤ گے، اللہ پر ایمان رکھو گے۔ تمام
دینی معاملات میں کوئی بھی معاملہ قبول نہیں ہے جب تک ایمان نہ ہو. امر بالمعروف نہی عن المنکر، زکوٰۃ، صدقہ، نماز، روزہ، حج، یہ سب جب تک قابل قبول نہیں جب تک کیا نہ ہو، ایمان بنیادی چیز ہے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پہلے ایمان باللہ کی بات ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں مفسرین نے نقطہ بیان فرمایا ہے کیونکہ ایمان والی تو پہلی امتیں بھی تھیں. بھائی ایمان تو سب کا ایک ہی ہے. یاد رکھنا چاہیے دو چیزیں ہیں، دین اور شریعت. دین عقائد کا نام ہے اور شریعت احکام کا نام ہے. دین ہمارا بھی وہی ہے جو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، جو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، جو سیدنا کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، جو سیدنا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. عقیدہ ان کا بھی وہی ہے، ہمارا بھی. ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد. اس میں کوئی کسی پیغمبر کا اختلاف نہیں. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، الانبیاء اخوۃ ودینہم واحد. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام باہم کیا ہے؟ بھائی ہیں، اور ان کا دین کیا ہے؟ ایک ہے. شریعت الگ الگ ہے لیکن دین کیا ہے؟ ایک ہے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھی دین اور شریعت ایک ہی چیز کو بول دیتے ہیں، لیکن اصل میں دین نام ہے مجموعہ عقائد کا. عقائد کا نام دین ہے اور احکام کا نام کیا ہے؟ شریعت. شریعت الگ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھا؟ اگر نجاست لگ جاتی کپڑے پہ اس کو کاٹنا ضروری تھا. نماز کا وقت ہو جاتا تو مسجد میں جانا ضروری تھا. اور توبہ جب لازم ہوتی تھی، جیسے انہوں نے گوشالہ پرستی کی تو اللہ نے فرمایا توبہ کیسے ہوگی؟ ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑے گا. فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم. 70,000 لوگ مارے گئے. چچا نے بھتیجے کو مارا، ماموں نے بھانجے کو مارا. اس طرح سے اللہ نے ان کو سزا دی اور اس طرح سے ان کی توبہ. اور ہماری توبہ ہے کہ اللہ کے سامنے استغفر اللہ العظیم کہو اور رو گڑ گڑاؤ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور توبہ کیا کر دیں گے. کتنا اس امت پر اللہ کا فضل ہے. تو وہاں کی توبہ الگ، ہاں وہاں کی نماز الگ، ان کے اوقات الگ تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے معراج کی شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 50 نمازیں، میری امت پر تو 2 ہی نمازیں تھے، وہ اس کو بھی نہیں نبھا پاتے تھے. تو ہماری نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. تو نماز ان کی مختلف، احکام ان کے مختلف. نجاست لگ جائے تو بھائی کیا کہتے ہیں اس کو کاٹنا ہے. اور مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھا، اس امت کے لیے حلال ہے. وہاں مال غنیمت جو آتا تھا اس کو آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو جلا کر ختم کر دیتے، وہ قبولیت کی علامت ہوتی تھی. تو شریعت الگ الگ ہے لیکن دین کیا ہے؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری شریف کے شروع میں اس آیت کو لائے ہیں کہ جو نوح علیہ السلام کا عقیدہ، جو آدم علیہ السلام کا اب تک، وہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ دین جو ہے اس کی محنت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ہمیں چنا ہے اور اسی بنیاد پر ہمیں فضیلت عطا فرمائے گی. ورنہ ایمان باللہ میں یہی سمجھا رہا تھا، اس لیے تفصیل تھوڑی کی. ایمان باللہ وہ ہمارے شریک تھے. قوم موسیٰ علیہ السلام، قوم عیسیٰ علیہ السلام، قوم ابراہیم علیہ السلام، قوم نوح علیہ السلام، ان کا بھی وہی ایمان تھا جو ہمارا ایمان تھا. لیکن ہم کو فضیلت کیوں دی گئی تمام امتوں پر؟ اس کی وجہ اللہ نے بتا دی، اخرجت للناس. تم کو انسانوں کی بھلائی کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور تمہیں کیا کرنا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. نیکیوں کا حکم دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، اور اللہ پر کیا لانا ہے؟ ایمان باللہ کو یہاں پیچھے لائے. بھائی ایمان باللہ میں تو وہ قومیں بھی تمہاری شریک تھی، لیکن تمہاری جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ تمہیں دوسروں کو دین کی کیا دینی ہے؟ دعوت کی بنیاد پر اس امت کو خیر امت کہا گیا. اب دیکھیے اللہ بھیجنے والے اللہ اکبر، ان سے تو کوئی بڑا نہیں، اور لانے والے سب سے بڑے فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام، اور لے کر آنے والے کن کے پاس؟ سب سے عظیم ہستی اللہ کے بعد جن کا مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور لے کر کن کے واسطے آئے؟ سب سے عظیم امت، کنتم خیرہ امت،
اخرجت للناس. ٹھیک ہے بھائی. اور لے کر کہاں آئے؟ پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ سب سے عظیم جگہ مکۃ المکرمہ. اس میں علماء کا آپس میں بڑا علمی طور پر بحث و مباحثہ ہے کہ بھائی مکۃ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ منورہ افضل ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے حضرات اس طرف گئے ہیں کہ مدینہ منورہ افضل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ جو ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعائیں مانگی ہیں ان کے علاوہ ان سے دوگنی ان سے زیادہ میں دعائیں کس کے لیے مانگتا ہوں؟ مدینہ کے لیے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کچھ علماء اس طرف گئے ہیں، کچھ حضرات ائمہ کہ مدینہ منورہ افضل ہے، لیکن جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ مکۃ المکرمہ افضل ہے. یہ تو ہے شہر کے لحاظ سے، لیکن ایک بات وہی صاحب نے بتائی، اس میں سب کا اتفاق ہے کیا کہ مدینہ منورہ میں جو زمین کا ٹکڑا، خوش نصیب ٹکڑا سرور دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم اطہر سے لگا ہوا ہے، وہ مکہ تو کیا، کعبہ تو کیا، عرش کیا، کرسی کیا، تمام مخلوقات سے افضل ہے. وہ کعبے سے بھی افضل ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کون سی ذات لگی ہوئی ہے؟ جو اللہ کے بعد جن کا کیا ہے مقام. تو مدینہ منورہ سارا شہر تو جمہور کے نزدیک مکہ شریف کے مقابلے میں دوسرے نمبر پہ ہے، لیکن مدینہ منورہ کی وہ مقدس جگہ جہاں سردار دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں، وہ کعبہ اور عرش و کرسی سے بھی افضل ہے. یہ امت کا عقیدہ ہے. تو دیکھو میرے بھائیوں، اللہ نے کیا انتظام کیا، سبحان اللہ. بھیجنے والے اللہ، لانے والے جبریل امین، لا رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لا رہے ہیں اس خیر امت کے پاس، اور لے کر آ رہے ہیں کہاں پر؟ مکۃ المکرمہ میں. کسی جگہ اللہ نے دوسری چیز اختیار کی، سب سے اعلیٰ افضل. دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سب سے اعلیٰ اور افضل. اب مکان دیکھو، عظمت مکان، عظمت مکین. مکین تو ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ امت، وہ بھی عظیم. اور مکان ہے مکۃ المکرمہ، وہ بھی عظیم. اور جو قاصد ہے لانے والا، وہ سب سے عظیم فرشتوں میں. جو اللہ تو اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب ہے عظمت زمان، کس زمانے میں بھیجا اللہ نے؟ تو اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ ماہ رمضان ہے جس میں اللہ نے قرآن کو کیا؟ قرآن کی عظمت کو دیکھ لو، ماہ رمضان کو خود پہچان جاؤ گے. اللہ نے قرآن مجید کے نازل فرمانے کے لیے اس رمضان شریف کو خاص کر لیا، اس کو چن لیا، اس کو منتخب کر لیا. اس سے پتہ لگا لو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ماہ رمضان کی کیا وقات اور عظمت ہے. تو رمضان مبارک کو جو فضیلت ہے میرے بھائیو، کیا فضیلت ہے؟ حدیث میں فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من تطوع فی بشیء من الخیر، جو شخص رمضان المبارک میں کوئی نیک عمل کرے گا، کوئی نفلی عبادت کرے گا، کان لہ کمن ادا فریضۃ فیما سوا، اس کو اللہ پاک اتنا اجر دیں گے جتنا باقی مہینوں میں فرض عبادت کا ہے. فرض عبادت کا ہے. میں اس کو اپنا آسان انداز میں اس طرح سمجھاتا ہوں، اس سے آپ کو اثر نہیں ہوا یا نفل فرض کے برابر سرسری لے لیا، لیکن اس کی گہرائی میں جاؤ تو پتہ چلے گا. اس کی مثال اس طرح لے لیجئے. ایک بادشاہ کہیں پر جا رہا ہے سفر میں یا کسی کام سے، وہ اپنے چپراسی کو کہتا ہے کہ بھائی میں ایک مہینے تک کہیں ہوں مشغول، اس مہینے میں تم کو میں ایک خاص منصب دیتا ہوں. کیا جی؟ کہ بھائی جس فائل پر تم دستخط کر دو گے وہ سمجھی جائے گی میرا دستخط. کیا ہے اس پر؟ کیا ہے؟ ارے سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نیند تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ مجھے جوش ہی نہیں دکھائی دے رہا آپ کے اندر. میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ بھائی کہ بادشاہ چپراسی کو کیا کہتا ہے کہ ایک مہینے تک میں تمہیں اتنا بڑا عہدہ دیتا ہوں. کیا؟ کہ جس فائل پر تم دستخط کرو گے تو سمجھا جائے گا وہ میری طرف سے کیا ہے دستخط. چپراسی کا کتنا بڑا مقام بلند ہوا بھائی. ارے بھائی بتاؤ، سمجھ میں آ رہی بات؟
جو بادشاہ کے سامنے چپراسی کی حیثیت ہے، اللہ کے سامنے ہماری وہ حیثیت ہے نہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نفل کس کو کہتے ہیں؟ جو بندہ خود سے پڑھتا ہے، اور فرض کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ مقرر کرتا ہے۔ اسی لیے فرض کی حیثیت یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی آدمی رات بھر نفلیں پڑھے اور صبح کا فرض چھوڑ دے تو اس کی نفلوں کا کوئی اعتبار نہیں، یہ فرض ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، رسول اللہ علیہ وسلم کون سی ای دعا اسمع، کون سی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا دبر الصلوات وفی جوف اللیل، کہ نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر تہجد کی نماز۔ تہجد کا ہم کتنا کرتے ہیں، لیکن فرض نمازوں کی دعا وہ تہجد سے بھی کیا ہے، بڑھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ فرض کا مقام، تو اللہ پاک ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اب سمجھو اس حدیث کو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر تم نے کوئی نفلی کام کیا، کوئی نفلی عمل کیا جو تم نے خود کیا، لیکن میں تم کو اس مہینے میں یہ خاص مقام دیتا ہوں کہ تم اپنی طرف سے کوئی بھی نفل کر لو، اس کو میں فرض کا ثواب دوں گا۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ اس کو ہم سرسری بول کے گزر جاتے ہیں، اس کی گہرائی میں جاؤ، کتنا بڑا مقام دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، روزے دار نے روزہ میرے لیے رکھا اور میں اس کو اپنی طرف سے اپنی شان کے مطابق بدلا دوں گا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا میں اس کو کیا بدلا دوں گا۔ ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہے، 8 دروازوں میں، اس کا نام ہے باب الریان، لا يدخلہ الا الصائمون، اس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے، صرف روزے دار۔ اور بعض علماء نے اس کا کیا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اللہ اکبر، الصوم لی، بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، بدلے میں کیا دوں گا؟ میں اپنی ذات کو دے دوں گا۔ کیا دے دوں گا؟ میں اس کا بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کیا چاہیے؟ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ ہم سب کو داخل فرمائے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اہل جنت، اے اہل جنت کیا تم کو وہ مل گیا جس کا وعدہ تھا؟ کہیں گے بھی بالکل۔ ازدکم، میں کچھ اور دوں؟ کہیں گے آپ نے کیا باقی رکھا ہے دینے سے، آپ نے تو سب کچھ دے دیا۔ اللہ فرماتے ابھی کیا دیکھا تم نے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے اور اہل جنت کے درمیان جو 70,000 نور کے پردے ہیں ان کو اٹھا دیں گے، پھر اللہ کی زیارت ہم کو نصیب ہوگی۔ اللہ ہمیں وہ دن دکھائے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سارے چہرے اس دن چمکدار ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ ہاں وہ کیوں؟ کیونکہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے اپنے فضل و کرم سے۔ اللہ رب العزت جو ہے، اور یہ قرآن مجید، اللہ اکبر، کبھی سنا ہے؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت، دیکھو قرآن کا مقام کیا ہے۔ یہ بدنصیب جو وسیم رضوی وغیرہ ٹائپ کے لوگ اٹھے ہیں، اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ آفتاب پہ کوئی تھوکے گا تو تھوک کس پر آئے گا؟ آفتاب پہ کوئی تھوکے گا تو اپنی شامت جو اپنی خیر منائے ہو۔ ایسے جو کتے بھونکتے ہیں، کتے بھونکتے رہتے ہیں، کتوں کا کام کیا ہے؟ بھونکنا، اس سے کوئی اثر نہیں۔ تو وسیم رضوی کی کیا مجال ہے کہ وہ قرآن کے بارے میں کوئی کہے؟ اس کو تو اللہ نے دنیا میں ذلیل کر دیا، اور جو بھی اٹھے گا اس کو اللہ کیا کریں گے؟ رسوا۔ قرآن تو وہ چیز، قرآن تو وہ عظیم کلام ہے میرے بھائیو، کہ اللہ رب العزت، حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت اہل جنت کو بٹھائیں گے، اپنا دیدار کرائیں گے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے، کہیں گے اے داؤد چلو سناؤ۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو سناٹا طاری ہو جاتا تھا، انسان کا جانور بھی رک جاتے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ فرمائیں گے سناؤ ان کو زبور، تو لوگ سنیں گے، داؤد علیہ السلام اپنی خاص آواز میں زبور سنائیں گے، مزہ آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے کتنا مزہ آیا ہے، اس سے زیادہ مزیدار سناؤں گا۔ اللہ بلائیں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طٰہٰ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ ایک اور سورت بھی آتا ہے، سورہ طٰہٰ، اللہ اکبر، کون پڑھیں گے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اور زیادہ مزہ آئے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے اب میں سناتا ہوں،
تو اللہ رب العزت سورۃ الانعام سنائیں گے. کیا سنائیں گے؟ سورۃ الانعام. اللہ سورہ انعام میں اہل جنت کا تذکرہ ہے اور بہت ساری خاص چیزیں. تو جس قرآن کی تلاوت خود اللہ فرمائیں اور جنت میں فرمائیں وہ قرآن کیا ہے؟ اللہ. تو اللہ نے بتایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ دیکھو اس کو میں نے چنا ہے کس کے لیے؟ کہ قرآن کو اس میں نازل کروں. تو رمضان کو کیا ملا؟ نفل کے بجائے نفل کی جگہ کیا؟ فرض کا ثواب. اور جو فرض ادا کرے گا ومن ادا فریضۃ فی کان لہ کمن ادا 70 فریضۃ فی ما سوا. جو فرض ادا کرے گا اس کو 70 فرضوں کا ثواب. کوئی ایک نماز ادا کرے گا اس کو جو ہے باجماعت پڑھے گا مسجد شریف میں. اب آپ کی مسجد جامع بن گئی, اس میں پتہ ہے اب کتنا ملے گا آپ کو ثواب؟ ارے آپ نے کیا سنا ہے؟ باجماعت نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 27 درجے یا 25 درجے؟ ہاں نہیں, جامع مسجد میں 500 درجے. جامع مسجد میں کیا ہے؟ 500. اب اس کیا کہتے ہیں, اس 500 درجے اس نماز کو 500 درجے کے ضرب دو, پھر ان 500 کو کس کے ساتھ درج ہو؟ 70 کے ساتھ. دیکھو کہاں پہنچتے ہیں. اللہ. تو بھائی آج آپ کے یہاں جمعہ قائم ہو رہا ہے, بہت مبارکبادی کی بات ہے. الحمدللہ سب پڑھو الحمدللہ رب العالمین. لیکن جمعہ قائم کرنا آسان ہے, جمعہ کی حفاظت کرنا آسان. جمعہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھنا, اس کی غفلت بہت خطرناک ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے ہیں. قافلہ آیا غلہ لے کر, اور مدینہ منورہ میں بھکمری ہے, مدینہ منورہ میں قحط ہے, لوگوں کے پاس کھانے پینے کو. اب انسان کو جو ہے کوشش پٹھونا نفس جہنم تم کیا بروں. تو وہی جو ہے مسئلہ ہو گیا کہ جو ہے نفس کا مسئلہ, کھانے کا مسئلہ, ایک انسانی ضرورت ہے. تو کہتے ہیں 12 آدمی رہ گئے مسجد میں اور باقی سب نکل گئے, کیونکہ ضرورت بھی تھی. سمجھ میں آنے والی بات. 12 آدمی نکل گئے, 12 آدمی رہ گئے آپ کے ساتھ, اور باقی سب کیا, اور جو ہے کیا کہتے ہیں غلہ حاصل کرنا شروع کر دیا. تو اللہ رب العزت نے اس پر تنبیہ فرمائی. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, کیا جمعہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ منزگام والوں سن لو بات کو. جمعہ کے بارے میں آپ خوش ہیں, برحق ہیں, لیکن اس کی ذمہ داریوں کو بھی سمجھو. اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ ایک سورت نازل فرمائی, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو, جب جمعے کے دن اذان دی جائے گی تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. علماء نے لکھا ہے پہلی اذان کے بعد اب کاروبار وغیرہ ہر چیز کیا ہے, حرام ہے. اب صرف سعی الی ذکر اللہ, یعنی خطبہ سننے کے لیے بھاگو. اور تم کیا فرشتے خطبہ سننے کے لیے آ جاؤ. جب تک آتا ہے آدمی, جو پہلے آ گیا اس کو اونٹ کا ثواب, اس کے بعد آیا گائے کا ثواب, اس کے بعد آیا بکری کا ثواب, اس کے بعد آیا تو مرغی کا ثواب, اس کے بعد تو انڈے کا ثواب. اس کے بعد جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے وہ اپنا رجسٹر بند کر دیتے اور خطبہ جمعہ سنتے ہیں, فرشتے سنتے ہیں. ہم کو کتنا اہتمام کرنا چاہیے. تو فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو. وذروا البیع, خرید و فروخت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو. فاذا قضیت الصلاۃ, جب نماز ختم ہو جائے, نماز سے فارغ ہو جاؤ, فانتشروا فی الارض, زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کے فضل کو, اللہ کے رزق کو کیا تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا, لیکن اللہ کو بھول مت جاؤ. رزق کو تلاش کرو لیکن اپنے اللہ میاں کو کیا کرو یار, دست با کار دل با یار. اپنا کام بھی ہو رہا ہے, سبحان اللہ والحمدللہ, درود شریف, استغفار, کلمہ طیبہ زبان پہ کیا ہے جاری, یہ بھی یار. ہاں فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضلہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اور پھر وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا, جب وہ تجارت یا لہو کیا تھا کہ جب قافلہ آیا تو کچھ نے جو ہے بجانا شروع کیا, کیا ڈول بجانا شروع کیا, قافلہ آ گیا ہے لوگوں کو مطلع کرنے کے لیے. تو اللہ نے اس کو فرمایا لہو. جب وہ تجارت دیکھتے ہیں, انہوں نے جب تجارت دیکھی اور کیا کہتے ہیں تماشا دیکھا, انفضوا الیہا, ادھر نکل گئے. وترکوک قائما, آپ کو کھڑا چھوڑ دیا. آپ کو کیا چھوڑ دیا؟ آپ خطبہ دے رہے ہیں, 12 آدمی رہ گئے صرف,
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اگر یہ 12 بھی نہ رہتے تو پتہ ہے کیا ہوتا؟ فرمایا اللہ نے لحاظ فرمایا اگر یہ 12 بھی نہ رہتے سبھی نکل جاتے تو لسال الوادی نارن، تو یہ ساری وادی جو ہے آگ سے بھر جاتی، حدیث میں آتا ہے۔ تو ہم سے اللہ میاں کی کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے بھائی، ہمارے لیے کوئی الگ سے قانون ہے؟ تو اگر ہم جمعے کی ناقدری کریں گے تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ جب صحابہ کو نہیں چھوڑا گیا تو ہم کو چھوڑا جائے گا؟ لہٰذا میرے بھائیو جمعہ جب آ گیا اب سب نیت کرو، بلکہ وعدہ کرو میرے ساتھ انشاءاللہ کہ 12 بجے ہی مسجد میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، تاکہ اونٹ کا ثواب مل جائے، ٹھیک ہے بھائی؟ سویرے پہنچیں گے انشاءاللہ، جو جتنا سویرے پہنچے گا اس کو اتنا زیادہ اجر ملے گا، بے پناہ اجر ملے گا۔ جمعہ کا دن عبادت کے لیے خاص کرو، کریں گے بھائی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بے حد مبارک فرمائے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کا تعارف کروایا کہ کیا کہتے ہیں جس میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن بھیجنے والے اللہ، قرآن پاک کو کس کے ذریعے بھیجا؟ حضرت جبریل امین کے ذریعے، سب سے اعلیٰ فرشتے، اور کس زمانے میں بھیجا؟ رمضان شریف میں، اور کس رمضان شریف کی کس گھڑی میں بھیجا؟ اس کو اللہ نے بتایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رمضان میں ہے، لیکن رمضان سے بھی خاص فضیلت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو رمضان شریف کو جو فضیلت ملی کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے، اور لیلۃ القدر کو جو فضیلت ملی کس کی وجہ سے؟ قرآن۔ یہ دونوں مرہون منت ہیں، کس کے؟ لیلۃ القدر بھی اور رمضان بھی کس کے؟ قرآن مجید۔ ارے بھائی تو سنو کہ جس قرآن مجید نے رات کو اتنا اہم بنا دیا کہ 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب اللہ دیتے ہیں اس رات میں، اور جبریل امین علیہ السلام مسافہ کرتے ہیں عبادت کرنے والے مومن بندوں سے۔ تو اس رات کو جب اللہ نے اس مقام پر پہنچایا تو اشرف المخلوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر قرآن کے ساتھ اپنے کو وابستہ کرے گا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، ملائکہ طالب قرآن طالب علم کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے۔ کیا مقام ہے اللہ! تو رمضان شریف آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے خطبہ دیتے تھے ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع فرماتے تھے شعبان کے آخر میں، اے لوگو تم پر سایہ ڈال دیا ایک عظمت والے مہینے میں، ایک بابرکت مہینے میں، شہر فی لیلۃ خیر من الف، جس میں لیلۃ القدر ہے، جعل اللہ صیامہ فرضا، اللہ نے اس کے روزے کو فرض بنایا، وقیام لیلی تطوع، اس کے قیام لیل کو باعث قرب بنایا، اور پھر آپ نے فرمایا جو وہاں نفل عبادت کرے گا تو اس کو فرض کا ثواب، جو فرض کرے گا تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب۔ یہ ساری فضیلت رمضان شریف کی، تو انشاءاللہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک تو ہم سب انشاءاللہ 5 گانا نماز کی پابندی کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اب یہاں نماز پڑھو گے کتنا ملے گا؟ 500 کا ملے گا نا بھائی، رمضان میں اور زیادہ، لیکن رمضان نمازی نہیں بننا ہے، کیا مکمل نمازی بننا ہے، کیا بننا ہے؟ مومن ایور گرین ہوتا ہے، ایور گرین نمازی، ہاں یہ کیا کہتے ہیں، کیا سیزنل نمازی نہیں، ایور گرین نمازی، ہر وقت نماز۔ مومن کا تو نماز سے یہ تعلق ہے میرے بھائی، حدیث میں آتا ہے قبر میں جب بٹھائیں گے اس کو منکر نکیر تو اس کو دکھایا جائے گا منظر گویا کہ آفتاب ڈوب رہا ہے، آفتاب، تو وہ کہے گا فرشتوں ارے مجھے نماز نکلی جا رہی ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ وہ کہیں گے اے بندے خدا آرام سے بیٹھ، اب نماز کا وقت، نماز کا معاملہ ہو گیا، اب نماز نہیں پڑھی جائے گی، اب تو نماز کا اجر ملے گا۔ تو مومن کو قبر میں بھی کس کی فکر ہوگی بھائی؟ کس کی ہوگی؟ وہ کہے گا منکر نکیر ارے بھائی تم رکو پہلے مجھے نماز پڑھنے دو، دیکھو آفتاب غروب ہونے جا رہا ہے، اس کو دکھایا جائے گا منظر، تو کہیں گے نہیں اللہ کے بندے تو نے خوب نمازیں پڑھی، اب اللہ تجھے اجر سے نوازیں گے، اب تو تجھے یہ ہمارے سوالات کا کیا دینا ہے جواب۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو آدمی یہاں نمازوں کی پابندی کرے گا، قرآن کے ساتھ وابستگی رکھے گا، دین اور اہل دین کے ساتھ وابستگی رکھے گا، صحیح عقیدہ رکھے گا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت پیروی کرے گا، اللہ کا وعدہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کو قول ثابت یعنی لا الہ الا اللہ پر جمع دیں گے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت کی پہلی منزل کیا ہے؟ قبر، وہاں بھی اللہ کی مدد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قبر کے معاملے کو آسان فرمائے اور رحم فرمائے۔ تو آپ کا وقت جو ہے، جو آپ کا وقت ہوا ہے جمعے کا 1:15 بجے مقرر ہوا ہے، آج 5 منٹ میں نے زیادہ ہی لے لیے۔ میری صحت کا عالم یہ تھا، کل تھوڑا سا صحت خراب ہو گئی تھی، مجھے لگ رہا تھا شاید آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوں۔ آپ حضرات مخلصین ہیں، آپ کی دعائیں ہوں
کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا بخشی میں حاضر ہوا. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مکمل صحت عطا فرمائے, تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اس مجلس میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے, تمام امت میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی بگڑی بنا دے. جس کی جو حاجت ہے اللہ اس کو پورا فرمائے, جس کو جو مسئلہ اللہ تعالیٰ اس کو حل فرمائے, جس کی جو پریشانی اس کو دور فرمائے. اللہ رب العزت تمام ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط سے مضبوط فرمائے. ہماری مسجدوں کو آباد فرمائے, کورونا کی وبا سے ہمیں محفوظ فرمائے اور آفتوں سے محفوظ فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غضب سے محفوظ فرمائے. حرمین شریفین, مسجد نبوی, بیت المقدس اور تمام دینی اداروں, تمام مساجد, تمام مراکز دینیہ اور تمام جگہیں جہاں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے, اللہ ان جگہوں کو آباد اور شاد رکھے, زیادہ سے زیادہ برکت عطا فرمائے. ہمارے گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ خیر کو یا فیلائے. اللہ تبارک ہمارے گھروں کو دین کا مرکز بنائے, ہماری مشکلات کو آسان فرمائے. جس کی جو حاجت اس کو پورا فرمائے. جس کے امتحانات ہیں اللہ ان کو کامیابی فرمائے. قبر کے امتحان میں ہمیں کامیابی فرمائے, دنیا اور آخرت کے تمام امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. اور جو ہے مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرمائے. جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرمائے, بے دروں کو در عطا فرمائے, اور بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرمائے, بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائے. گر جس بندی کی جو مشکل ہے اللہ اس کو آسان فرمائے, جو حاجت اس کو پورا فرمائے. اس مسجد کو تا قیامت آباد رکھے, تمام مساجد کو آباد رکھے, ان کو آباد رکھنے والوں کو آباد رکھے. ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے, ہم سب کو دین کے لیے قبول فرمائے. ہمارے اموات اور ہمارے بزرگوں جو چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ہم سب کا ایمان پر جو ہے ثابت قدم فرمائے. جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت رکھے, حق کے ساتھ وابستہ رکھے. اور جب ہمارا آخری وقت آئے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان پر جاری ہو, سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمائے. ہر جو خیر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے اللہ ہم کو اور امت کو عطا فرمائے. اور جن شرور آفات بلاؤں مصیبتوں اور بیماریوں اور وباؤں سے فتنوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگیے, اللہ ہم سب کی تمام امت کی اس سے حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. اکثر مسجدیں جڑ چکی ہیں الحمدللہ.